السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن و حدیث میڈیا میں ہوں محمد اویس۔ ہمارے ساتھ مفتی عبدالقیوم حافظہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں۔ مفتی صاحب سے آج جو ہم ناظرین کے سامنے سیریل لے کے آ رہے ہیں وہ طلاق سے ریلیٹڈ ہے۔ تو اس میں اکثر لوگوں کے گھروں کے مسائل بھی ہیں۔ اکثر لوگ جو ہے وہ طلاق دے دیتے ہیں، کیا غصے میں طلاق ہو جاتی ہے، طلاق کیسی ہوتی ہے، فون پہ طلاق دینا، جو واٹس ایپ پہ، اور جیسے بھی جو ہے نا طلاق کے ایشو پہ ہم بات کریں گے۔ اور اکثر لوگ جو ہے نا وہ طلاق لینا چاہتے ہیں، بچی جو ہے نا وہ اچھے گھرانے ہوتے ہیں اور وہ شوہر کی وجہ سے ڈسٹرب ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، وہ طلاق کیسے لیں، کیونکہ یہ شرعی مسئلہ بھی ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ مسلسل وضاحت کے ساتھ جو ہے نا وہ مفتی صاحب سے انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایپیسوڈ آپ کو دیں گے، اور انشاءاللہ آپ سنیں بھی اور آگے بھی شیئر کریں، آپ کے لیے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی ہوگا۔ آج ہم مفتی صاحب سے کویشچن کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ طلاق کیسے ہوتی ہے، اس کی وضاحت کر دیجیے۔ احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اویس بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو خاندان ہے جی جی اس کی ابتدا اسلام پر کی ہے، یعنی جو نکاح ہے یہ ایک اسلامی خاندان کی ابتدا ہے۔ جی جی تو یہ تو اس لیے نکاح کیا جاتا ہے، یقیناً ہر چھوٹا بڑا، امیر غریب، پڑھا لکھا ان پڑھ اس لیے نکاح کرتا ہے تاکہ ایک خاندان کی بنیاد رکھی جا سکے اور عزت، تحفظ اور جو زندگی کی ضروریات ہیں وہ مجھے میسر آ سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے اندر کچھ رولز، کچھ قاعدے ہمیں دیے ہیں، اگر ہم ان کو فالو کریں تو میں نہیں سمجھتا کہ گھروں کے اندر یہ لڑائی جھگڑے اور طلاق تک نوبت پہنچے۔ لیکن یقیناً یہ ساری صورتحال اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم اپنے معاشرے کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اسلام کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، کہ جس وجہ سے نہ پھر وہ ناچاکیاں بڑھتی یہاں تک پہنچ جاتی ہیں کہ وہ خلا اتنا بڑھ جاتا ہے کہ مجبور ہو جاتے ہیں بسا اوقات، یعنی کہ خواتین وہ مجبور ہو جاتی ہیں طلاق لینے پر، اور بسا اوقات مرد مجبور ہو جاتا ہے طلاق دینے پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، پسلی ہوتی ٹیڑھی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم اس سے استفادہ حاصل کرو، یعنی اس کے ساتھ مل کے زندگی گزارو۔ اگر تم اس کو ٹیڑھا سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ چیز ٹوٹ جائے گی، پسلی ٹوٹ جائے گی، یعنی کہ گھر تمہارا ٹوٹ جائے گا۔ اور اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں وہ تو ہمیں سارا معاشرہ جانتا ہے، بلکہ وہ ساری دنیا جانتی ہے کہ طلاق کے نقصان، مرد کہاں، عورت کہاں، بچے کہاں، پھر ان کی زندگیاں کیسے اجیرن ہو جاتی ہیں، کہ معاشرے کے اندر پھر ان کو کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، یہ ایک الگ داستان ہے۔ بہرکیف پہلی بات تو یہ ہے کہ مرد اور عورت کو چاہیے کہ وہ آپس میں کمپرومائز کریں۔ زندگی کے اندر اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، تو تکرار، یہ باتیں عموماً ہوتی رہتی ہیں، اور شاید الا ماشاءاللہ کوئی ایسا گھرانہ ہو کہ جس گھر کے اندر یہ چیز نہ ہو، وگرنہ تقریباً 99% گھروں کے اندر یہ خاوند بیوی کا کبھی کسی بات پہ جھگڑا، کبھی کسی بات پہ جھگڑا، تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ طلاق کیوں دی جاتی ہے؟ جب معاملہ حد سے بڑھ جاتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں جی پانی سر سے گزر گیا، تو اس وقت مجبور ہو کر یا پھر مرد طلاق دیتا ہے یا پھر عورت طلاق کا مطالبہ کر دیتی ہے۔ اچھا، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ اگر مرد اپنی زبان سے وہ عورت کے کسی رویے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہ اس کو طلاق دیتا ہے، مرد، تو اس کو طلاق ہی اسلام نے کہا ہے، اس کو طلاق ہی کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر عورت مجبور ہو جاتی ہے کسی وجہ سے، اس کو پریشانی لاحق ہے یا اس کا وہاں پہ گزارا ممکن نہیں ہے، یعنی کہ اس کا جو شوہر ہے وہ کسی غلط صحبت والا آدمی ہے، یا نشے کا وہ عادی ہے، یا کسی اور وجہ سے اس کے ساتھ اس کا گزارا نہیں ہو پا رہا، تو اگر عورت مطالبہ کرتی ہے تو اس کو پھر خلا کہا جاتا ہے۔ تو اسلام نے دونوں چیزوں کا اختیار جو ہے نا وہ دونوں کو، یعنی کہ عورت خلا لے سکتی ہے، مرد طلاق دے سکتا ہے، یعنی کہ اسلام نے زبردستی ان دونوں کو رہنے پر پابند نہیں کیا۔ جب تک گزارا ہو رہا ہے،
اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، لیکن جب گزارا نہیں ہو پا رہا دونوں طرف سے تو پھر جو شخص علیحدہ ہونا چاہے، عورت علیحدہ ہونا چاہتی خلا لے لے، مرد اس کو چھوڑنا چاہتا ہے تو وہ طلاق دے دے۔ تو طلاق اور خلا کی الگ الگ عدت ہے اور اس کا طریقہ کار الگ الگ ہے، وہ ہم آگے انشاءاللہ بیان اس کو کرتے جائیں گے۔ تو آج بات کرتے ہیں ہم طلاق کی۔ جو مرد اپنی زبان سے بولے گا وہ طلاق ہوگی۔ اچھا، اب پھر ضروری نہیں کہ مرد لفظ طلاق ہی بولے، وہ اس کے ساتھ ملتا جلتا اور لفظ بول کر بھی عورت کو اپنے سے الگ کر سکتا ہے۔ مثلا وہ کہہ دے جی آج کے بعد تیرا اور میرا رشتہ ختم، میرا اور تیرے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا، تو لہذا تم اپنے گھر میں جاؤ، میں اپنے گھر میں رہتا ہوں، تیرا اور میرا رشتہ آج کے بعد ختم ہو گیا، تو اس کو بھی طلاق کے زمرے میں لیا جائے گا، بشرطے کہ اس آدمی کی جو نیت ہے وہ طلاق کی، اس کی علیحدگی کی نیت ہو۔ چونکہ بعض کا لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی لفظ طلاق بولنا ہی ضروری ہے، نہیں، لفظ طلاق بولنا ہی ضروری نہیں، علیحدگی کا لفظ بول کر بھی علیحدگی کی جا سکتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ایک طلاق کے بعد 3 مہینے کی عدت ہوتی ہے، جیسے اللہ نے سورہ البقرہ آیت نمبر 227 میں فرمایا ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، کہ عورت جو ہے جس کو طلاق دی جائے وہ پھر 3 ماہواری وہ انتظار کرے گی، اس کی وہ عدت ہوگی۔ اگر اس کا پیٹ خالی ہے، اور اگر اس کا پیٹ خالی نہیں، پیٹ میں بچہ ہے یا بچی نہیں کہ وہ پریگنسی کی حالت میں ہے، تو اس کے لیے اللہ نے سورہ طلاق آیت نمبر 4 میں فرمایا کہ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اگر عورت پیٹ سے ہے تو اس کی جو عدت ہے وہ وضع حمل یعنی کہ بچے کی پیدائش تک، ڈلیوری تک اس کی جو نا وہ عدت ہوگی، وہ چاہے 8 مہینے بھی ہو سکتی ہے، وہ 2 دن بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، ایک اور جو ہمارے معاشرے کے اندر جو غلطی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر عموماً آپ دیکھیں گے یا اسٹامپ پیپر پہ یا تحریر پہ، ہاں جی آدمی غصے میں جی طلاق طلاق طلاق، لیکن تینوں طلاقیں اکٹھی دے دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس پہ وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پر اسلام پھر اگلی ایپیسوڈ میں یہ بات کریں گے کہ طلاق کیسے، یعنی کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں یا 3 ہوتی ہیں، لیکن آج بس میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ 3 طلاق اکٹھی دینا ہی خلاف شریعت ہے۔ جیسے یہ اکثر چونکہ لکھنے والے جو ہوتے ہیں، اسٹام لکھنے والے، انہوں بیچاروں کو بھی نہیں پتا ہوتا ان چیزوں کا، اور طلاق دینے والے بھی بیچارے سادہ لوگ ہوتے ہیں، دین اسلام سے ناواقف ہوتے ہیں، لکھ دو جی طلاق طلاق طلاق۔ سنن ابن ماجہ کے اندر ایک حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا۔